ٹرانسجینڈر یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کا قانون ہے۔ ٹرانس چینج کے معنی میں ہوتا ہے، ٹرانسفر نہیں ہوتا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تبادلہ جسے آپ کہتے ہیں یہ اسی سے ہے۔ ٹرانس تبادلہ، کس کا تبادلہ؟ جینڈر، جنس کو کہتے ہیں، جنس کا تبادلہ، جنس کا تبادلہ۔ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ لفظ بولا جاتا ہے ہجڑوں کے لیے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کے لیے الگ لفظ ہے۔ ٹرانسجینڈر کا یہ بل جو اس وقت موضوع بحث ہے، ہماری یہ ویسے عادت ہے کہ ہم نے ایسے ملکی سیاسی معاملات میں کبھی دلچسپی نہیں لی، لیکن یہ مذہبی معاملہ ہے۔ شاید آپ میں کوئی بندہ سوچ رہا ہو یہ مذہبی معاملہ ہے، اور مذہبی معاملے کو عین بر وقت عوام الناس کے سامنے اس کی صحیح تشریح پیش کرنا اس منبر کا حق ہے۔ یہ اگر بر وقت ادا نہ ہو تو اس کے ساتھ زیادتی۔ دین کا علم پڑھ کے منبر و محراب کی زینت بننے والا صرف استنجے، وضو اور غسل کے مسئلے بتانے کے لیے عالم نہیں بنتا، وہ ایک چوکی پہ بحیثیت چوکیدار کے اللہ کی طرف سے تعینات کیا جاتا ہے، ایک مورچے پہ اسلحے سے لیس کر کے بٹھایا جاتا ہے، اور اسلحہ کون سا؟ قرآن و سنت کے علم کا۔ بندوقیں تو نہیں ہیں ہمارے پاس، کلاشن تو نہیں ہمارے پاس، لیکن جو اسلحہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن و سنت کی شکل میں آیا ہے، یہ وہ اسلحہ ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم لوگوں میں آگاہی پھیلائیں۔ بات پتہ نہیں کہاں کہاں تک سنی جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، تو اگر ہمارے دو لفظ بولنے سے لوگوں کا ذہن بدلے اور وہ ہماری حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں اور بولیں اور اس مشن کا حصہ بنے، ان کے لیے بھی خیریت کا باعث ہے، ہمارے لیے بھی خیریت کا باعث ہے۔ تو یہ بل ہے جنس کی تبدیلی کا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مرد اپنے آپ کو عورت کے نام سے تبدیل کروا سکتا ہے، رہے گا تو مرد ہی، کوئی سرجری تو نہیں اس کی ہونی، کوئی اس کے اعضاء کا تبادلہ تو نہیں ہونا، لیکن نادرا سے جا کے وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ مرد ہے تو جا کے عورت کے نام سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ۔ یہ ہم جنس پرستی کو ہوا دینے والی بات ہے، یہ اس کا چور دروازہ ہے کہ کوئی مرد اپنے آپ کو جا کے رجسٹرڈ کروا لے کہ میں عورت ہوں۔ بھائی اس کا کارڈ تو بن گیا عورت کا، ظاہری شکل بھی وہ اپنی عورت والی بنا لے، اور پھر وہ کسی مرد سے شادی کر لے، ہے تو پہلے ہی وہ مرد، صرف لکھا اور رجسٹرڈ ہو گیا عورت، تو اب یہ ظاہری طور پہ عورت اور اصل میں مرد، پھر کسی مرد سے شادی کرے تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی عمل ہے جو عمل قوم لوط نے کیا تھا اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئی تھی۔ ہم جنس پرستی، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، جو کہ مغرب میں ایک عام چل رہا ہے، تو وہ اپنا گند یہاں لا کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ تو میں صرف آگاہی کے طور پہ
یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی خواجہ سراؤں کے تحفظ کا بل نہیں، وہ خود اس کے خلاف ہیں. یہ کوئی کسی کے تحفظ کا بل نہیں، یہ بل ہے اس ملک میں شرم و حیا کے خاتمے کا. لہذا آپ سب کو، نوجوانوں کو بالخصوص، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے فطری قانون کے خلاف. سب سے پہلے اس کے مرتکب قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. اردن کا علاقہ ہے، اردن کا سدوم شہر ہے، اور اس شہر کی اس بستی کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، اور انہوں نے آ کے اپنی اس بے حیا، بے شرم، سرکش اور باغی قوم سے اسی چیز کا مطالبہ کیا کہ تم یہ بہت غلط کرتے ہو، اس کام سے باز آ جاؤ، اس کام سے باز آ جاؤ، ورنہ عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ اس کام کو علل اعلان کرتے تھے اپنی مجلسوں میں. اتنی بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی، علل اعلان، چھپ چھپا کے نہیں. تو پیغمبر انہیں سمجھاتے ہیں کہ اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. لیکن قوم کیا کہتی ہے؟ ائتنا بعذاب اللہ، تو اگر سچا ہے تو لے آ اللہ کا عذاب. پیغمبر علیہ السلام نے حد درجے سمجھایا، ناصحانہ ہمدردانہ انداز ہوگا اللہ کے نبی کا، لیکن ضدی قوم کب مانتی؟ پیغمبر نے دعا کر دی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد فرما، ان فسادیوں کے مقابلے میں میرا ہاتھ تھام، ان فسادیوں کے مقابلے میں میری نصرت کر، میری مدد کر. چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور قرآن کہتا ہے وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، آگے فرشتے عذاب لے کر، لیکن یہاں نہیں آئے. پہلے اسی نبی کے جو چچا ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، پہلے فرشتے ان کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. گویا ایک ان کا مطالبہ تھا، ایک ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ سے مطالبہ ہر وقت رہتا تھا، اور وہ مطالبہ یہ رہتا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے کوئی نیکوکار سا بیٹا تو عطا فرما دے. ایک ان کا مطالبہ تھا، ایک ان کا مطالبہ تھا. یہ اپنی قوم سے نمٹنا چاہتے تھے اور وہ اللہ سے بیٹا لینا چاہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، ایک ہی وقت میں دونوں کام کرتے آؤ، ایک ہی وقت میں دونوں کام کرتے جاؤ. پہلے میرے خلیل کے پاس جا کے اسے بیٹے کی خوشخبری دیجیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، آئے ابراہیم کے پاس، آتے ہی
قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے سلام کہا ان فرشتوں، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا انہیں وعلیکم السلام، سلام جب، اور اس کے جواب کے تبادلے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بٹھایا اور بٹھانے کے فوری بعد ان کی مہمان نوازی کا سوچنے لگے، اندر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری نہیں تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ابھی تھوڑی دیر ہی نہیں گزری کہ بھونا ہوا بچڑا لے کے ابراہیم اپنے مہمانوں کے پاس آ گئے، اور آگے ان کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں کھاؤ، مہمان نوازی تمہاری کی ہے، کھانا تیار کیا ہے۔ ان کے آگے کھانا کرتے ہیں، لیکن وہ کھانے کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مسئلہ بھی درمیان میں سمجھتے جائیے، مسئلہ بھی سمجھتے جائیے۔ اگر مہمان آ جائے گھر میں تو مہمان کے آنے کے بعد سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اجنبی ملے تو سلام دعا کا تبادلہ ہو، ایک دوسرے کے ملاقات کے وقت سلام والا تحفہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بڑی کمزوری ہے، ہم سلام کو عام نہیں کرتے، یا صرف انہیں کرتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہوتے ہیں، جنہیں جانتے نہیں انہیں ہم نے کبھی سلام نہیں کیا۔ حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلے کے وقت سب سے پہلا فرمان جو جاری کیا تھا وہ یہی کیا تھا میرے نبی کریم نے، اور فرمایا تھا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ پہلا حکم یہی دیا، لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام یہ ایسا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کے تبادلے سے رحمت کی دعا بھی ہو جاتی ہے، اس کے تبادلے سے ایک دوسرے کے حق میں تحفہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سلام وہ چیز ہے کہ اس کے تبادلے سے آپس میں محبت کے جذبات بھی ابھر پڑتے ہیں فوری طور پر۔ اتنا پیارا حکم شریعت کا سلام والا، اور ایک موقع پہ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں اگر بندہ وہ کرے تو گناہ خود مٹتے رہتے ہیں، گناہ خود۔ وہ کچھ آپ نے مختلف مواقع پہ کچھ ایسی چیزیں بتائیں، ان میں سے ایک سلام بتایا کہ اگر آپ ہر کسی کو سلام کرو تو یہ ایسا عمل ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہو اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کی برائیاں مٹاتے رہتے ہیں، آپ کے گناہ آٹومیٹکلی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اپناؤ گے اس سنت عمل کو؟ کہو انشاءاللہ۔ سلام ایک دوسرے جو نہیں جانتے یار، راہ چلتے ہوئے صبح آپ گھر سے نکلتے شام تک پتہ نہیں کتنی نیکیاں اور کتنے گناہ آپ معاف کروا سکتے ہو، اپنی نیکیاں کما سکتے۔ نمبر 2 مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی میں بچڑا بھون لائے۔ سمجھ آیا؟ گھر میں جو موجود ہو وہ پیش کر دینا چاہیے، اور نمبر 2 جس وقت آئے مہمان تو اسی وقت کے اعتبار سے چیز پیش کرنی چاہیے۔ ہم تو پوچھتے ہی رہتے ہیں ٹھڈا چل سی کہ گرم، ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ گویا کوئی بے حیائی ہو سکتا ہے جو آگے بتائے، ورنہ حیادار بندہ تو نہیں کہہ سکتا، میں فرمائش تو نہیں کر سکتا کہ فلانی چیز لے کے آؤ۔ تو ایک دوسرے کا امتحان نہ لیا کیجئے ان موقعوں پہ، یہ دریا دلی کے اظہار کے مواقع ہوتے ہیں جو کبھی کبھی پیش آتے ہیں، اور مہمان تو رحمت ہوتا ہے، اس لیے مہمانوں کی خدمت، تواضع، یہ ایک اسلامی حکم ہے، اخلاق عالیہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسا کہ آگے ربیع الاول آ رہا ہے تو اخلاق عالیہ بھی ہمیں اپنانے چاہیے نا، محض شور شرابہ کر کے
وہ چند دن منا کے کام فارغ تو نہیں ہو جاتا نا. رسول اللہ کی پوری زندگی ہماری زندگیوں میں جتنے تک نہ آئے اتنے تک کبھی ہمارے جینے کا حق ہی ادا نہیں ہو. ان کے آگے کرتے ہیں لیکن وہ کھاتے نہیں. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ یہ کھاتے نہیں، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے ہی نہیں، اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ کوئی اجنبی ہے، کھاتے نہیں. یا ایک موقع پہ قرآن کہتا ہے پیغمبر ڈر گئے اندر اندر سے کہ کہیں میرے دشمن تو نہیں. کیونکہ اس وقت یہ ایک بات رائج تھی کہ جو کسی کا نقصان کرنا چاہتا ہوتا تھا وہ اس کا نمک نہیں کھاتا تھا. جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے بھئی جس کا نمک کھایا ہوا ہو اسی کے ساتھ حرام زدگی کرنی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہے. اخلاق کا جنازہ تو ہمارے ہاں یوں نکلا ہوا ہے. اللہ اللہ، کہیں میرے دشمن تو نہیں. جس وقت ڈرے کھاتے نہیں تو اس وقت فرشتے بول پڑے. لیکن اس سے پہلے ایک عقیدہ تو آپ کو بتاتا جاؤں. قرآن کی آیات سے ایک عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. اگر نبی عالم الغیب ہوتے، بولیے بھائی، اگر نبی پردوں کے پیچھے جانتے ہوتے، اگر نبی دل کی بات جانتے ہوتے، اگر نبی حقیقتوں کا ادراک کر سکتے ہوتے، اگر نبی غیب کا علم رکھتے ہوتے، غیب کی خبریں جانتے ہوتے، تو کبھی اللہ کا نبی ان کے لیے کھانے تیار کر کے نہ لاتا. کیونکہ نبی کو پتا ہوتا فرشتے ہیں اور فرشتے تو کھانے پینے سے پاک. وہ خود بولے، کہنے لگے انا ارسلنا، ہم انسان نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، فرشتے ہیں اس کے، اور ہمیں بھیجا گیا قوم لوط کی طرف، قوم لوط کی طرف. لیکن اللہ نے فرمایا ادھر جانے سے پہلے میرے نبی کو بیٹے کی خوشخبری تو دیتے جانے. ثابت ہو گیا غیب کا علم جاننے والا صرف، زور سے بھائی ہاتھوں کو اٹھا کر، عالم الغیب اکیلا. علم غیب خاصہ ہے تو صرف میرے اللہ کا. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی جادوگر، کوئی نجومی، کوئی بھی غیب کی خبریں نہیں جانتا. غیب کی خبروں کو جاننے والا تو وہی اکیلا اللہ ہے. اس لیے غیب کی خبر پوچھنے کے لیے کسی نجومی یا کسی کاہن کے پاس یا کسی جادوگر کے پاس یا کسی ایسے عامل کے پاس جانے سے پہلے میرے نبی کی یہ حدیث ذرا سن لیجئے. میرے نبی کریم نے فرمایا تھا من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو بندہ کسی نجومی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جا کے کوئی غیب کی خبر ان سے پوچھتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 یوما، میرا رب اس جرم کے نتیجے میں اس بندے کی 40 دن تک نماز بھی قبول نہیں کرتا. ہم بھاگے ہوئے ہیں آئے دن ملنگوں، دھڑنگوں، لفنگوں، ننگوں کے پاس، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. ہیں ہم مسلمان، پڑھتے ہم لا الہ الا اللہ ہیں، پڑھتے تو ہم لا الہ الا اللہ ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے بالکل نا آشنا، کوئی پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب اکیلا. لا الہ الا اللہ یہ کہتا ہے اولادیں دینے والا اکیلا. لا الہ الا اللہ یہ کہتا ہے بگڑیاں بنانے والا اکیلا.
لا الہ الا اللہ یہ کہتا ہے سارے اختیارات کا مالک اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کہتا ہے پردوں کے پیچھے جاننے والا اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا ہے غائبانہ شور و پکار کے لائق ہے تو اکیلا، جیسا کہ یہ دونوں نبی اللہ کو پکار، جیسا کہ یہ دونوں نبی اللہ کو پکارتے، ایک مجبور ہوا بیٹھا ہے قوم سے اور دوسرا اولاد کے لیے، یہاں اولاد لینے کے لیے درباروں کے چکر، یہاں اولاد لینے کے لیے فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے ان سے سوال، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ میرا رب کہتا ہے اس بندے سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسوں سے جا کے مانگتا اور پکارتا ہے، لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اسے جواب، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور انہیں اپنی قبروں پہ آنے والوں کا کوئی پتہ غافل ہے۔ خیر، اولاد اکیلا اللہ دیتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ ہیں نوری، در حقیقت ظاہری لباس انسانوں کا ہے لیکن کھاتے نہیں، کہتے ہیں کہ آپ کھانا بنا لائے ہو، ہم تو فرشتے ہیں۔ ثابت ہو گیا نور اگر بشر کے لبادے میں آئے تو پھر بھی کھانا نہیں کھاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے والے ذرا آگے آگے آئیں اور اس بات کا جواب بنائیں اور ہمیں پیش کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنس کے اعتبار سے نور کہتے ہیں رسول اللہ صرف بشری لباس میں آئے، اندر سے نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے جو نور ہو اندر سے، اوپر بشری لباس میں اگر آئے وہ کھانا پھر بھی نہیں کھاتا۔ ارے میرے نبی تو کھانا بھی کھاتے تھے، میرے نبی تو پانی بھی پیتے تھے، میرے نبی تو بازاروں میں بھی چلتے تھے، میرے نبی نے تو شادی بھی کی، میرے نبی کی تو اولاد بھی ہوئی، میرے نبی یہ کریم تو سوتے بھی تھے، میرے نبی کریم تو تھکتے بھی تھے، میرے نبی تو زخمی بھی ہوئے، میرے نبی تو بیمار بھی ہوئے، میرے نبی ساری بشریت کی خاصیتوں کے حامل تھے۔ تو ثابت ہو گیا جس طرح میرے نبی کا ظاہر بشر ہے اسی طرح میرے نبی کا باطن بھی بشر ہے، لیکن سمجھ لیجئے میرا نبی بھی بشر، میں بھی بشر، وہ بھی بشر، لیکن ہم ایک جیسے نہیں، ایک جیسے نہیں، رب کعبہ کی قسم ایک جیسے نہیں۔ تو اور میں بشر ہے، میرا نبی سید البشر ہے۔ تو اور میں عام پانی کی طرح ہے، میرا نبی تو زمزم کے پانی کی طرح ہے۔ تو اور میں عام پتھر کی طرح ہے، میرا نبی حجر اسود کی شان رکھتا ہے، زمزم کی شان رکھتا ہے۔ میرے رب سے نسبتیں ہو گئی، جبریل سے رابطہ ہو گیا، میرے اللہ سے وحی کا تعلق جڑ گیا، بس اسی رشتے کی وجہ سے ساری کائنات کے اولیاء نیچے، اتقیاء نیچے، اصفیاء نیچے، شہید نیچے، نبی نیچے، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، سارے انبیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات نیچے رہ جاتی ہے، آمنہ کا لال سب سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ایک اور بات بھی کر دوں، عجیب ہے، ادھر سے کہتے ہیں نور اور ادھر کہتے ہیں میلاد۔ بھائی نور کا میلاد ہوتا ہے؟ بولو بھائی میلاد بشر کا ہوتا ہے کہ نور کا؟ بولو۔ اور ولادت جمنا، پیدائش، ماں کے پیٹ سے باہر آنا، یہ نور کا ہوتا ہے کہ بشر کا؟ ادھر سے کہتے ہیں رسول اللہ نور ہیں اور ادھر کہتے ہیں میلاد مناتے ہیں۔ بھائی یا اپنا عقیدہ بدلو یا اپنا عمل بدلو، تمہارا عمل اور تمہارا عقیدہ ایک دوسرے سے ٹکر کھاتا ہے۔ ہم سمجھا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ او بھائی کیا کر رہے ہیں؟ حاجی تھی تو دھیاڑے رن دینا تو سمجھا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جو اصل چیز ہے ادھر آؤ، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھو، شریعت کے احکام کی روح کو سمجھو۔ ایسے کسی کی باتوں میں آ کر کبھی اپنے ایمان کو نہ گنوا بیٹھو۔ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر جتنا خوبصورت عشقیہ پیار محبت والا عمل تم کرتے رہو، اگر وہ میرے نبی کی سنت اور میرے نبی کے طریقے سے
کر کھا گیا، رب کعبہ کی قسم اللہ اس عمل کو بھی جہنم میں ڈالے گا، عمل کرنے والے کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ میں نہیں کہتا، سب احادیث بھری پڑی ہے، اپنے وقت پہ آپ کو ہم سناتے رہتے ہیں، یہاں صرف اشارہ کیا۔ خیر، یہاں بات ہو گئی، بیٹے کی خوشخبری دے دی، پیچھے بیوی کھڑی تھی، وہ کہنے لگی عجیب بات ہے، اس عمر میں بیٹا، اس کی عمر کتنی تھی بیوی سارہ کی؟ 90 سال، بولو کتنی؟ اور خود ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال، یا بعض روایات میں آتا ہے 120 سال، بوڑھے دونوں، اور بیٹے کی خوشخبری آ گئی۔ اس موقع پہ جبریل کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت پیغمبر تعجب نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو بیٹا ہے ہی نہیں، بولو بھائی بیٹی ہے ہی نہیں، یہ تو ابھی اولاد مانگ رہے ہیں، لیکن فرشتہ کہتا ہے اہل بیت پیغمبر تعجب نہ کرو۔ ثابت ہو گیا فرشتے نے اہل بیت نبی کی بیوی کو کہا، بولو بھائی فرشتے نے اہل بیت نبی کی، اور زور سے بولو۔ آج کچھ لوگ شور مچاتے ہیں کہ اہل بیت صرف فاطمہ، صرف سیدہ فاطمہ، صرف حضرت حسن، صرف حضرت حسین، صرف حضرت علی، اور پانچویں خود رسول اللہ، یہ 5 تن، یہ بس یہی اہل بیت ہے، باقی رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، وہ اس فضیلت سے خارج ہیں۔ سنو، اللہ کا قرآن ہے، جبریل فرشتہ ہے، ادھر نبی کی بیوی کھڑی ہے، سامنے جبریل کھڑا ہے، اور جبریل اپنی زبان سے نبی کی بیوی کو کہتا ہے اہل بیت۔ ثابت ہو گیا نبی کی بیوی بھی کیا ہوتی ہے؟ اہل بیت۔ خیر، قوم لوط کی طرف جانے ہی لگے تھے، ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے، وہ تو میرا بھتیجا ہے، قوم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، عذاب آ گیا۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم چونکہ بڑے نرم دل تھے، اس لیے جب عذاب کا سنا تو جھگڑنے لگے فرشتوں سے کہ عذاب نہ لے جاؤ ادھر، لیکن فرشتے کہنے لگے حضرت جی اعرض عن ھذا، آپ درمیان سے نکل جائیے، یہ اللہ کا امر آ گیا ہے، انہ قد جاء امر ربک، اور جب اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، تو پھر اللہ کے فیصلے کو رد کوئی نبی بھی کر سکتا۔ یہ دن ساڑھے ہاتھ چاہت دے ہوتے، اسی بگڑیاں بنا دینے ہیں، ہم سے روزیاں لے لو، ہم سے عزتیں لے لو۔ جناب دنیا کملی پاگل دیوانی ہوئی کھڑی ہے، کوئی کسی قبر پہ، کوئی کسی شجر پہ، کوئی کسی جناب دربار پہ، کوئی کسی مزار پہ، کوئی گھوڑے کے آگے، کوئی آستانے کے آگے، کوئی گدھے کے آگے، کوئی قبروں پہ، کوئی مزاروں پہ، کوئی ملنگوں کے پاس، کوئی کسی ننگ دھڑنگ کے پاس۔ سنو، سارے خزانے میرے رب کے پاس ہیں، اگر میرے رب کے آگے کوئی بول سکتا ہوتا یا منوا سکتا ہوتا تو ابراہیم کی سفارش کام آ جاتی، قوم لوط بچ جاتی، لیکن قوم لوط کا اپنے انجام کے گھاٹ اتر جانا دلیل ہے اس بات کی، جب اللہ کا خلیل بھی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا تو ہور وقت کوئی بدلنا لا۔ سیدھے قوم لوط کی طرف ادھر آئے، وہ چونکہ مریض تھے، اسی مرض کے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، جب اندر گئے نا تو لوط علیہ السلام گھبرا گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میری قوم تو اسی مرض کی مریض ہے اور یہ تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آ گئے، لہٰذا بڑے گھبرا گئے، کہنے لگے وقال ھذا یوم عصیب، آج تو بڑی مصیبت کا دن آن پڑا، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ ابھی باتوں باتوں میں ہی کھڑے تھے کہ قوم آ گئی، وہ کہنے لگے مہمان ہمارے حوالے کا، بدکاری کے لیے، اپنے گندے فعل کے ارتکاب کے لیے۔ اور اس وقت پیغمبر کی بے بسی، اب قرآن میں پڑھتے ہیں آنسو چھلک پڑتے ہیں، جو اس وقت بے بس پیغمبر کھڑا کہتا تھا ہائے کاش لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید،
آئے کاش میں اپنے معزز مہمانوں کو آج کیسے بچاؤں، میری اتنی طاقت نہیں کہ میں ان گھنڈوں اور بدماشوں کا مقابلہ کروں۔ آئے میرا کوئی جتھا ہوتا، جماعت ہوتی، گروہ ہوتا، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں ان سے لڑائی کر کے اپنے مہمانوں کی عزت بچا لیتا۔ لیکن پیغمبر کا بے بس ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ ساری طاقتوں کا مالک اکیلا۔ کس طرح چپے چپے سے ہر آیت سے ہر لفظ سے عقیدے ثابت ہو رہے، اور آج ہم پتہ نہیں کیا ہے، ہم کلمہ پڑھ کے بھی شرک کی دلدل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نبی کچھ نہیں کر پا رہا، مجبور ہو گیا، نبی کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو اس وقت اندر دروازہ توڑ کے اندر آ گئے، فرشتے بیٹھے ہیں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ جب آگے بڑھنے لگے، یوں جبریل نے اپنا ہاتھ آگے کیا، بس جبریل کا ہاتھ آگے کرنا ہی تھا کہ وہ جتنے آئے تھے سارے نابینے ہو، سب کا نور آنکھوں کا چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ قمر میں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اور لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنے بال بچوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں، اپنے صحابہ کو، الا امرأتک، بیوی نہیں، بیوی تو چونکہ آپ کی منکر ہے، عقیدہ توحید کی مخالف ہے اور قوم کی حمایتی ہے، لہذا بیوی کو یہیں چھوڑ دیں اور خود یہاں سے نکل جائیں، اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ چکا، اور عذاب ان کا کل صبح کے وقت ہے۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ تھے، کہتے تھے ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، وہ تو بڑا ٹائم دے دیا آپ نے، ابھی ان سے نمٹتے نا، صبح تو بڑی دور ہے۔ خیر بہرحال انہیں نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ پیچھے جب صبح کا ٹائم ہوا، سورج ابھی نکلنے ہی والا تھا، اللہ اللہ اللہ، سورج ابھی نکلنے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیا اس قوم پر، اور ایک چنگھاڑ زوردار آواز سب سے پہلے نکالی فرشتے نے، سب کے دل پھٹ گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور پھر دوسرے نمبر پہ جبریل نے اس بستی کو اپنے پر کی نوک پہ اٹھا لیا۔ 600 پر ہیں جبریل امین کے، بولو کتنے؟ 600۔ ایک پر کی صرف نوک پہ گویا وہ ٹکڑا بستی کا باقی زمین سے نیچے جا کے تہوں میں اسے اٹھا لیا، وہ کٹ گیا، باقی سائڈوں سے کٹ گیا، اوپر ہونے لگا۔ وہاں موجود لوگ دیکھنے لگے کہ ہم تو اوپر جا رہے ہیں، اب اتنے اوپر ہو چکے ہیں کہ چھلانگ مار کے باہر بھی نہیں نکل سکتے، بس اٹھتی گئی بستی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آسمانوں کے قریب لے جا کر ہم نے جعلنا عالیہا سافلہا، اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، الٹ دیا ہم نے اس بستی کو نیچے۔ جب الٹا، پہلے چنگھار کا عذاب آیا، زلزلہ آیا، زوردار آواز آئی، دل پھٹ گئے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، پھر اس بستی کو اٹھا لیا، اوپر اٹھایا، ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، الٹ دیا، ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، نیچے پٹخ دیا، ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں ارسلنا علیہم حجارہ، پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش، اور وہ پتھر کون سے؟ من سجیل منضود مصفمۃ عند ربک، تہبت ہے، کھنگر قسم کے، مٹی جس طرح یہ پکی ہوئی ہوتی ہے نا بھٹوں پہ پیچھے کھنگر بچا ہوتا ہے، بس اس طرح کا وہ گولی کی طرح آن لگتا ہے۔ ہر پتھر پہ نام لکھا ہے کہ یہ فلانے کا ہے، وہ گولی کی طرح، جس طرح آج کل ڈرون نہیں، ڈرون کا یہی تو کمال ہے، بس بٹن دباؤ اور نشانہ اسے دے دو، وہ خود جتنے اسے موڑ کاٹنے پڑے وہ ٹارگٹ کو ہی جا لگتا ہے۔ یہ خدائی ڈرون تھے جو سب سے پہلے اللہ نے قوم لوط پہ برسائے، چکنا چور کر کے رکھ دیا، اور اس طریقے سے دنیا کو دکھا دیا کہ جو بھی ہم جنس پرستی والا گناہ کرے گا، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اسے کوئی حق
حق نہیں دیتا میرا اللہ۔ آج ٹرانسجینڈر کے نام سے جو بل ہماری اسمبلی سے پاس ہوا اور ابھی سینٹ میں جانا ہے، آپ تمام احباب سے یہ گزارش کرنی تھی، اسی لیے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ بڑا جرم ہے، اور جنس کو تبدیل کرنا، مرد کا مرد سے شادی کرنا، عورت کا عورت سے شادی کرنا قوم لوط والا فعل ہے۔ اگر یہ ہو گیا ہمارے ملک میں، پہلے سیلاب نے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہمارا، پھر پتھروں کی بارش کا انتظار کرنا ہے کیا؟ لہذا جہاں تک آواز اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، سوشل میڈیا کو استعمال کرو، یا جس طریقے سے ٹک ٹاک کو استعمال کرتے ہو بے حیائی کے لیے، اس کام کے لیے استعمال کرو، فیس بک کو اس کام کے لیے استعمال کرو، واٹس ایپ کو اس کام کے لیے استعمال کرو، سوشل میڈیا پہ اپنی آواز بلند کرو، تاکہ یہ قانون